بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ صاحبو، کل ہماری گفتگو جس نہج تک پہنچی تھی وہ تھا کہ فی زمانہ جس مشکل سے پوری دنیا دوچار ہے اور جس طرح اہل مغرب نے آ کے یہاں اپنا استبداد قائم کیا، وہ کوئی انفرادی نوعیت کا نہیں تھا۔ جیسے دنیا پہلے بادشاہوں سے نبرد آزما رہی، بادشاہ آتے تھے دوسرے بادشاہ کو تہس نہس کر کے اپنی بادشاہت قائم کر لیتے تھے، زیادہ سے زیادہ بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، تو خاندان چلا کرتے تھے، اور ان کے معاونین ایک فوج ہوتی تھی اور وہ فوجیں آپس میں لڑتی تھیں۔ عوام کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا، اقوام نہیں لڑتی تھیں آپس میں، لیکن اہل مغرب پوری کی پوری قوم پوری دنیا پہ ٹوٹ پڑی اور اپنی اقوام کو، اپنی عوام کو یہ یقین دلایا کہ اگر ہم نے متحد ہو کے اس دنیا پہ حملہ نہ کیا، اس متمدن دنیا پر، تو یہ ہم پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ حالانکہ ان کے پاس کوئی چیز ایسی تھی نہیں جسے لوٹنے کے لیے یا جسے حاصل کرنے کے لیے یہ متمدن دنیا، یعنی کہ ایران، شام، عراق، اردن، مصر، لیبیا، یہ ساری پٹی چلی آ رہی ہے ادھر سے، پھر یہاں سے ہندوستان، ملیشیا، انڈونیشیا، یہ سارے متمدن علاقے ہیں، اور یہاں ساری دنیا کی جو جنریشن، فوڈ جنریشن ہے، یہ جو بھی ٹیکنالوجی ہے یا جو تہذیب ہے، یہ جو تمدن ہے، جو اقوام عالم کی، یعنی یہ کریم ہے، یہ سارے ان سے لوگ لے سکتے ہیں، یہ انہیں ضرورت ہی نہیں، حاجت ہی نہیں۔ تو ڈس انفارمیشن پھیلا کر انہوں نے پوری قوم میں ایک ہیجان پیدا کیا، اور پھر ان اقوام کو مشتعل کر کے عوام الناس پر، عام انسانوں پر وہ ٹوٹ پڑے۔ اور فلسفہ یہ تھا کہ بائی ہوک اینڈ بائی کروک ہم نے پوری دنیا کو فتح کرنا ہے اور اپنا نظام قائم کرنا ہے، اور نظام کا مطلب یہ تھا کہ لوٹ مار۔ یہاں کوئی انہوں نے تعمیری کام بھی جو کیا وہ صرف اپنی لوٹ مار کو تعاون دینے کے لیے یا اس کا سہارا دینے کے لیے قائم کیا۔ باقی انشاءاللہ ہم کل اس کے اوپر بات کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔